پی ایل کو ہم نے بس ایک گیم لیا ہے. اٹس اے گیم, دس از گیم, یہ ایک کھیل ہے. لیکن نہیں, یہ آئی پی ایل جو چل رہا ہے, یہ جو میچز چلتے ہیں, اس کے ہر بال پر بیٹنگ لگتی ہے, اس کے ہر وکٹ پر بیٹنگ لگتی ہے, اس کے ہر رن پر بیٹنگ لگتی ہے, اس کے ہر کیچ پر بیٹنگ لگتی ہے, اس کے ہر چھکے پر, اس کے ہر چوکے پر, اس کے مکمل تمام میچز پر, اس کے فائنل پر, سیمی فائنل پر, اس کے ہر کھلاڑی پر بیٹنگ لگتی ہے. اتنا مکمل جوا ہے. اور آج ہم مسلمانوں نے اسے جوا ہی نہیں سمجھا. بتاؤ تو صحیح, تم شروع سے لے کر کے آخر تک جوا ہی جوا ہے, ٹوٹل جوا ہے, بالکل جوا ہے, بغیر کسی شک کے جوا ہے. پہلے کیرم, تاش, چیس, لوڈو, کرکٹ یہ سب لوگ مل کر کے کھیلتے تھے. جب سے یہ موبائل فون, خاص کر اسمارٹ موبائل فون سب کو آسانی سے ملنے لگا, کم قیمتوں پر دستیاب ہونے لگا, تو لوگ الگ الگ علاقوں پر ہونے کے باوجود ایپس میں یہ گیمز کھیل رہے ہیں. وہ بھی جوئے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مختلف ایپس بنا دیے گئے کہ آؤ کھیلو, پیسہ کماؤ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حاضرین اکرام, دنیا ترقی کرتے جا رہی ہے. اس ترقی یافتہ دور میں جہاں انسان ٹیکنالوجی کے قریب ہوا, وہیں انسان گناہوں میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے لگا, جس میں آن لائن پر بیٹنگ کھیلنا ہے, یا پھر آن لائن پر لوگوں کو لوٹنا وغیرہ وغیرہ ہے. آج کل جو زبردست زوروں شوروں پر جوا کھیلا جا رہا ہے وہ ہے آئی پی ایل میں. اسی وجہ سے آج کا جمعہ کا ٹاپک منتخب کیا گیا ہے دین اسلام اور آئی پی ایل. اسلام اور آئی پی ایل. سب سے پہلے دین اسلام مکمل دین ہے. اللہ نے اس کا اتمام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین منتخب کر کے راضی بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنی نعمت بھی کہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا, اليوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا. اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے, کمی بیشی نہیں ہے, اتمام کر دیا ہم نے میری نعمت یعنی اسلام کو. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر کے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ اسلام سے خوش ہے. اگر ہم بھی اسلام سے خوش ہیں تو کامیابی ہے, اگر ہم اسلام سے ناراض ہو گئے تو اللہ کی مخالفت پر اتر آ جائیں گے. حاضرین اکرام, یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام ہی کو قبول کرے گا. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ اسلام ہی کو قبول کرے گا. اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر کے جائے, کوئی اور دھرم لے کر کے جائے, اللہ اس کا وہ دھرم قبول نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دھرم لے کر کے جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کا وہ دھرم قبول نہیں کرے گا, آخرت کے دن وہ نقصان میں رہے گا. سوال ہے کہ کیوں اللہ صرف اسلام ہی قبول کریں گے؟ کیوں اللہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کریں گے؟ کیوں اللہ اسلام کے علاوہ دوسرے دینوں کو دھتکار دیں گے, ان کے منہوں پہ مار دیں گے؟ اس لیے کہ دین اسلام میں مکمل رہنمائی ہے, ٹوٹل رہنمائی اللہ رب العالمین نے کر دی ہے. اللہ کے حقوق کیا ہیں,
بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ بندوں میں ماں باپ کے حقوق کیا، بیوی کے حقوق کیا، شوہر کے حقوق کیا، بچوں کے حقوق کیا، دوستوں کے حقوق کیا، پڑوسیوں کے حقوق کیا، جانوروں کے حقوق کیا، تمام حقوق بتلا دیے گئے۔ معاملات کیسے کریں، بزنس میں معاملہ کر رہے ہیں کیسے کریں، مزدوری کر رہے ہیں تو کیسے کریں، تمام معاملات اللہ رب العالمین نے بتلا دیے۔ یہاں تک کہ اخلاقیات تک اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں سکھلا دیے کہ مسلمان ہو تو کیسا ہو، جھوٹ کہنے والا نہ ہو، گالی دینے والا نہ ہو، کسی کو ستانے والا نہ ہو، کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، ہر چیز کی رہنمائی، ہر چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں رہنمائی کر دی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام قبول کریں گے۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم سب کے سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے سے بچو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کو اپنا ہمنوا، اپنا رہبر رہنما ماننے والوں، اپنا آقا سردار ماننے والوں، سنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور پر، آدھا اندر رہ تو آدھا باہر رہ تو نہیں چلتا، مکمل اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ اسلام جو ایک گھر کے طور پر ہے، اس میں ٹوٹل داخل ہو جاؤ۔ پھر آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً یہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اتنا کھلا کھلا دشمن ہے کہ اس نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں تیرے بندے کو آگے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا، دائیں بائیں سے بھی بھٹکاؤں گا، ہر اعتبار سے تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، جہنم لے جاؤں گا۔ اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے شیطان، اتنا کھلا کھلا دشمن ہے۔ یہ دشمنی کیسے نبھاتا ہے، یہ شیطان دشمنی کیسے نبھاتا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً یہ شیطان تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایسے اپنی دشمنی نبھاتا ہے کہ تمہیں ہر ہمیشہ برائیوں پر لگائے رکھے گا، تمہیں فحاشی پر، بے حیائی پر، گناہوں پر لگائے رکھے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ تمہیں حکم دیتے رہے گا کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کہی جائیں گی، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی باتیں کہنے کا تمہیں حکم دیتا رہے گا۔ یہ شیطان ہے۔ اب رہی بات مسلمانوں کو شیطان جہاں بزنس کے معاملے میں حرام ڈال کر کے، نکاح کے معاملے میں حرام رشتے قائم کروا کر کے مختلف شعبہ جات میں گمراہ کیا، انہیں برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف لایا، ویسے ہی کھیلوں کے میدان میں بھی شیطان نے مسلمانوں کو غلط راستے پر لگایا۔ اب جب کھیل کی بات کی جائے تو دین اسلام نے ہر کھیل کو جائز نہیں کہا اور ہر کھیل کو ناجائز بھی نہیں کہا، بلکہ ہر وہ کھیل جس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہو، اس کو ایکسرسائز ملتی ہو اور جس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو، وہ کھیل جائز ہے۔ جیسے گھوڑ سواری کرنا یہ جائز ہے، لیکن بڈنگ کے بغیر۔ اگر کوئی کشتی کر رہا ہے، دنگل کر رہا ہے، وہ اپنی صحت کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کے دور میں صحابہ کرتے تھے باقاعدہ کشتی جیسے کھیل جگہوں میں جو کھیلے جاتے ہیں اپنی صحت کے لیے کرتے تھے، یہ جائز ہے۔ لیکن ہاں بغیر جوئے کے ناجائز کھیل اسلام میں ہے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فلاں 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 نام نہیں لیے، پورے چیزوں کو فارمولے میں بتلا دیا۔ ایک کھیل کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے صحیح مسلم میں ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودم، جو کوئی نردشیر گیم کھیلتا ہے عیب لگا کر کے یا حد سے زیادہ وقت لگا کر کے، تو وہ اپنے ہاتھ کو سور کے خون اور گوشت سے آلودہ کرتا ہے، سور کے خون اور گوشت میں ملاتا ہے۔ اس کو ایک فارمولے کے تحت لیں گے، ہر وہ کھیل جس میں جوا مل جائے،
ہر وہ کھیل جو گھنٹوں گھنٹوں صرف بیٹھ کر کے کھیلا جائے، وقت برباد کیا جائے، ہر وہ کھیل کھیلنے والا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور سور کے خون میں ملا رہا ہے. چاہے وہ پب جی، فری فائر گھنٹے گھنٹوں فون میں کھیلنا ہو، یا پھر کیرم بورڈ پریکٹیکل سامنے یا موبائل فون میں کھیلنا ہو، ہر وہ کھیل اس میں آ گیا. جوا لگانا تو بدرجہ اولا ہے. حاضرین اکرام، ناجائز کھیل ہیں. اب سوال یہ آتا ہے ٹھیک ہے ناجائز کھیل ہے تو آپ نے ٹاپک میں آئی پی ایل کا ذکر کیوں کیا؟ اسلام اور آئی پی ایل. جی ہاں، آئی پی ایل نمبر 1 پوزیشن پر جا رہا ہے گیمبلنگ میں، سٹہ بازی میں، جوا بازی میں. آج عوام تو عوام، بہت سارے علماء بھی اس میں پڑے ہوئے، اللہ رحم فرمائے، اس کے عادی بن چکے ہیں. حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جوے کو جوا مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے. بہت سے لوگ دیکھنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں. لہذا آج کے اس خطبے میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ میرے بھائیوں، یہ جو گیم ہم لائٹ لے رہے ہیں نا، یہ بربادیوں کا سبب ہے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں تو آئی پی ایل دیکھنا کیسا ہے؟ جواب، آئی پی ایل وقت کی بربادی ہے. معلومات اکٹھا کیا، پتا چلا کہ ایک میچ مکمل ختم ہونے تک ایوارڈز کے ساتھ 5 گھنٹے چلتا ہے، وغیرہ 3.5-4 گھنٹے کا ایک میچ ہوتا ہے، اور فائنل میچ کو 7, 8, 10 گھنٹوں تک چلتا ہے مکمل ایوارڈز کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ میچ ختم ہوتا ہے لوگوں کے تبصرے شروع ہوتے ہیں. کوئی دکانوں میں بیٹھا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہیں، یا پھر گھر کا کمرہ ہی خاص ہے. بعض لوگ تو اپنے گھر کی چھت پر ٹی وی لگا کر کے بیٹھتے ہیں. جب ختم ہو جاتا ہے میچ تو باقاعدہ اسی چھت پر بیٹھ کر گھنٹوں تبصرہ کرتے ہیں، چائے کے پیالے ختم ہوتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. بازار بس اس آئی پی ایل کی گفتگو پر لگا ہوا ہے. اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو اپنے موبائل فون میں مختلف ایپس کے ذریعے نمبر دیکھتا ہے کہ کس نے کتنے رن مارے، کون کب آؤٹ ہوا. اتنی پچھی لگی ہوئی ہے اس میچ کی، اس کرکٹ کی. حاضرین اکرام، 4 گھنٹے، کبھی 3.5 گھنٹے اس میں برباد کیے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ باتیں کرنے میں، تبصرہ کرنے میں 4-5 گھنٹے لگا رہے ہیں، اور 2, 2.5, 3.5 مہینے، 3 مہینے تک مختلف 3 یا 2.5 مہینے کے قریب میں یہ میچز چلتے ہیں. ان میچز سے ہوتا کیا ہے؟ اگر شام میں میچ شروع ہونے والا ہے تو ایک مزدور جو دن میں 1,800 600 کمانے والا ہے، اپنا کام چھوڑ کر کے یا آدھے دن کا کام کر کے میچ کے لیے تیاری کر رہا ہے. یعنی اپنے روز کا آدھا کمائی برباد کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے آج مسلمانوں کی حالت. مزدور اگر رات میں میچ شروع ہو جائے، کبھی میچ 11, 12, 1 بجے تک چلا جائے تو فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتا ہے اور اپنے دوسرے دن کا کام بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی مزدوری چھوڑ دیتا ہے ان میچز کے چکر میں. اسی لیے تو غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر حرام طریقے سے امیر ہوتا جا رہا ہے. اور مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کیوں نازل نہیں کر رہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. غلطی خود کی اور الزام اللہ پر، نعوذ باللہ من ذلک. حاضرین کرام، آئیے وقت کی کتنی اہمیت ہے. 4 اصول اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے بتائے سورہ عصر میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو عمل صالح کرے، وہ لوگ جو حق کی دعوت دیے، وہ لوگ جو صبر کرے، وہ کامیاب ہوں گے. ان 4 اصول ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نقصان کا ذکر کیا کہ کوئی انسان نقصان میں ہے. نقصان میں کون نہیں جو ان 4 باتوں کو مان لے. لیکن اس نقصان کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی، والعصر، قسم زمانے کی. اب سوچئے 4 کامیابی کے اصول، اس سے پہلے انسان کا نقصان، اس نقصان سے پہلے سب سے بڑی چیز پیش کی گئی وہ وقت ہے. مسلمان آج وقت برباد کر رہا ہے.
4 घंटे अगर वो लगाएगा तो बताओ कौन सी स्किल सीखेगा, कमाई के कौन से रास्ते को इख्तियार करेगा? वक्त बर्बाद कर रहा है। अल्लाह ने कामयाबी से पहले वक्त की अहमियत बताई और आज मुसलमान नाकामयाबी के लिए वक्त बर्बाद कर रहा है। हाज़रीन इकराम, वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है, आइडियल है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 6412, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, निअमतानि मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें हैं, इंसान उन दो नेमतों को बहुत ही ज्यादा नेगलेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा बर्बाद करता है, नापत्री करता है। नंबर 1 अस्सेहतु, नंबर 2 अल-फराग। एक सेहत है, दूसरा खाली वक्त है। आज वक्त मिला, बर्बाद कर रहे हो, उस वक्त के बर्बाद करने के चक्कर में अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। हदीस का मतलब क्या है कि तुम वक्त बर्बाद ना करो। हदीस का मतलब क्या है? तुम अपनी सेहत बर्बाद ना करो। आज मुसलमान नबी की इस हदीस की मुखालिफत पर उतर आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ तो सही, क्या इस आईपीएल में अपना वक्त मुसलमान बर्बाद नहीं कर रहा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाज़रीन इकराम, आईपीएल इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये वक्त की बर्बादी का सबब है। फायदा क्या मिला? 4 घंटे लगा दिए, फायदा क्या मिला? उसने इतने रन, बस यही मालूमात, उसके ज्यादा क्या फायदा मिला? खेलने वालों को तो फायदा हो रहा है उनके हिसाब से, लेकिन देखने वालों का फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं, बस वक्त की बर्बादी, वक्त की बर्बादी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवालात करेंगे ना। एक सवाल है, तुम्हारी जिंदगी हमने दी, उस जिंदगी का क्या किया? एक सवाल है, तुमको हमने जवानी दी, उस जवानी का क्या किया? क्या जवाब दोगे? अल्लाह, जवानी में हमने क्रिकेट देखा, बुढ़ापे में हमने क्रिकेट के साथ साथ उसके ऊपर तबसरे किए, क्या अल्लाह को ये जवाब देंगे कि अल्लाह आईपीएल में उसने ये मारा? सोचो तो सही, हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक दुनिया में आखिरत कमाने का है, हमारी दुनिया का मकसद जन्नत हासिल करने का है। आज हमने इस दुनिया को कमाने के लिए आखिरत को दांव पर लगाया हुआ है। अल्लाह रहम फरमाए। नंबर 2, काम नहीं, धंधा नहीं, घर के कुछ काम नहीं, कमाई नहीं, मजदूरी नहीं, बस एक गेम जीतोगे पैसे आ जाएंगे। और इस आईपीएल का मसला क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। cncbtv.com, cncbtv 1880, G2G न्यूज, न्यू सबटाइट्स ऐप, वेबसाइट्स, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं, मगर 3 वेबसाइट्स में बताया गया कि 2025 में $100 बिलियन इल्लीगल बेटिंग लगाई गई है, गैम्बलिंग की गई है, इल्लीगल। 100 बिलियन यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए गैम्बलिंग में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। 2025 की। फिर बाद में आंकड़े बतलाते हैं कि मुस्तकबिल में ये और ज्यादा होने वाला है। एक साहब बता रहे थे कि फुटबॉल को भी गिरास कर सकता है ये, हालांकि नंबर 1 पोजीशन पर फुटबॉल है। गैम्बलिंग, अब यहां पर गौर कीजिए, इल्लीगल का ये मसला है, तो ये हुकूमतों ने जो लीगल किया उसका क्या मसला होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाई, थोड़ा दिमाग तो खोलो सही। असल मसला क्या है कि इसको हमने, आईपीएल को हमने बस एक गेम लिया है। इट्स ए गेम, दिस इज गेम, ये एक खेल है। लेकिन नहीं, ये आईपीएल जो चल रहा है, ये जो मैचेस चलते हैं, उसके हर बॉल पर बेटिंग लगती है, उसके हर विकेट पर बेटिंग लगती है, उसके हर रन पर बेटिंग लगती है, उसके हर कैच पर बेटिंग लगती है, उसके हर छक्के पर, उसके हर चौके पर, उसके मुकम्मल तमाम मैचेस पर, उसके फाइनल पर, सेमीफाइनल पर, उसके हर खिलाड़ी पर बेटिंग लगती है। इतना मुकम्मल जुआ है। और आज हम मुसलमानों ने इसे जुआ ही नहीं समझा। बताओ तो सही, तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? ये खेल तमाशे में अपनी जिंदगी बर्बाद करना। हाज़रीन इकराम, आइए इस्लाम ने जो उसूल बतलाए हैं जुए के, उसके नुकसानात बतलाए हैं। 3 आयतें हम आपके सामने पेश करते हैं। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 219, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کر دیں قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے، اثم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اس میں، وانہما اکبر واثمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا گناہ زیادہ ہے فائدے سے۔ دوسری آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 91، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقیناً یہ جوا، یہ شراب خوری اور یہ انصاب تھان اور یہ ازلام بھاسے کے تیر رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ تم سب کے سب اس سے بچو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فائدہ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 91 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان، یقیناً شیطان چاہتا ہے ایوقع بینکم، کہ تمہارے درمیان میں واقع کر دے العداوۃ والبغضاء، عداوت دشمنی اور نفرتوں کو، بغض کو، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، وعن الصلاۃ، اور اللہ کی نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ آئیے ان تین آیتوں میں 10 نقصانات بتلائے گئے، اس کے بعد فائنل بات کہی گئی۔ فائنل میچ دیکھتے ہو نا، آئیے ان 10 باتوں کے بعد فائنل بات اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نمبر 1 اثم کبیر، بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 اثمہما اکبر، بہت ہی زیادہ، نفع سے زیادہ اس میں گناہ ہے۔ نمبر 3 رجسن، یہ گندگی ہے، یہ غلیظاتی ہے۔ نمبر 4 من عمل الشیطان، یہ جوا شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ پھر کہا فاجتنبوہ، تم سب اس سے بچو، اگر نہیں بچو گے تو اللہ کی مخالفت کرو گے، اللہ کے حکم کے اپوزٹ آ جاؤ گے، تو بتاؤ ہمارے اعمال کیسے اللہ قبول کرے گا کہ ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نمبر 5 لعلکم تفلحون، یہ سب چھوڑنے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں چھوڑو گے تم ناکام ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا میں آخرت میں۔ نمبر 7 العداوہ، اس میں دشمنی ہے، شیطان دشمنی ڈالے گا۔ نمبر 8 بغضاء، اس میں بغض ہے، اس میں کینہ کپٹ ہے، نفرتیں ہیں، شیطان ڈال دے گا۔ نمبر 9 یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کر دے گا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ میچز دیکھنے والے کیا سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ تھوڑا دیکھو تو صحیح، اللہ کے ذکر سے یہ تمہیں روک دے گا۔ اللہ کے ذکر میں سب سے اہم، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے ذکر نماز کو حاصل ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ نماز سے روک دے گا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ، ان 10 باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، وہ سوال اللہ کر رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ باتیں ماننے کے باوجود، یہ باتیں جاننے کے باوجود کیا تم اب بھی اس سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم اب بھی اس سے نہیں رکو گے؟ آج ہمارا بھی آپ سے سوال ہے، یہ 10 بڑے بڑے گناہ جاننے کے بعد، بڑے بڑے نقصانات معلوم کرنے کے بعد کیا تم اس آئی پی ایل کی گیمبلنگ سے اپنے آپ کو نہیں رکاؤ گے؟ اس آئی پی ایل کی بیٹنگ سے، شرطوں سے کیا تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ کیا تم ابھی نہیں رکو گے؟ کیا اللہ کی ان آیتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا؟ اپنے دل سے سوال تو کرو صحیح کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حاضرین اکرام، یہ جو 10 بڑے بڑے نقصانات گنائے ہیں نا، اس کی زندگی پر کیسے اثر ہو رہا ہے پتہ ہے؟ بیٹا گیمبلنگ میں پیسے لگا دیا، ماں باپ انتظار میں ہیں کہ سیلری آئے گی تو بیٹا سیلری دے گا، کچھ حالات سدھر جائیں گے، بیوی بچے انتظار میں ہیں کہ ابو کی محنت کے جو پیسے آئیں گے ہم استعمال کریں گے، لیکن گیمبلنگ میں لگانے کی وجہ سے وہ نہ ماں باپ کے حقوق ادا کر پا رہا ہے، نہ بیوی بچوں کے۔ بیوی دل سے کہہ رہی اگر یہ مر گیا تو مجھے پیسہ آئے گا گورنمنٹ سے پینشن کا، یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اسلام کا ایک طالب علم ہوں، حال چال دیکھ کر کے، مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے دل سے تڑپ گیا کہ مسلمان کیسے برباد ہو رہے ہیں اس کے چکر میں۔ اس لیے مؤدبانہ یہ باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی بات اثر کر جائے، اس گناہ سے ہم سب بچ جائیں، بس یہی مقصد ہے، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ باقاعدہ میسور کی نیوز 2025 کی نکالا تو باقاعدہ 3 ایک ہی گھر کے فیملی ممبرز نے
اپنے آپ کی خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، بس 1,50,00,000 بلڈنگ میں ہارنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! سوچو وہ ماں باپ کا کیا ہوگا جو بوڑھے بوڑھے۔ اللہ اکبر! حاضرین اکرام، کبھی ہم نے غور کیا جھٹکے میں پیسہ کما لیتے، آج لگاؤ کل پیسہ آ جائے گا، یہی پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ ارے اسلام میں جھٹکے کی بریانی حرام ہے، جانور آیا جھٹکے سے قتل کرو بنا دو حرام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محنت کا حکم دیا کہ اس پر چھری چلاؤ، صبر کرو کہ اس کا پورا خون گندا خون نکل جائے، اس کے بعد تم اس کا کیا بھی بنانا ہے بناؤ۔ جھٹکے کی بریانی سے اسلام نے منع کیا، تو یہ جھٹکے میں امیر بننے کا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ اللہ اکبر! اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ کسی کی گاڑی گروی میں ہے، کسی کا گھر گروی میں ہے، کسی کے بینک بیلنس پر پورا ڈاکہ پڑا ہے، گھر پر آ کر کے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پیسہ چاہیے، اگر نہیں تو یہ گھر لاؤ۔ ماں باپ جو بڑی محنت سے ایک آشیانہ تیار کیے، اللہ اکبر، یہ بچے کے گیمبلنگ میں، یہ آئی پی ایل کے چکر میں ہارنے کی وجہ سے وہ ماں باپ روڈ پر آ گئے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا نقصان ہے اس میں۔ گھر میں امی ابو کے ٹیبلٹس لانے کے لیے پیسے نہیں، لیکن گیمبلنگ میں پیسے ہارے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بینک سے لون لو، سود نکالو، وہ کرو۔ جب یہ سب ہو گیا، جب باقاعدہ اس جمعے کی وجہ سے قرضوں میں آ گئے، ڈپریشن کا شکار، کوئی آتما ہتیا کر رہا ہے گیمبلنگ میں پیسے ہارنے کی وجہ سے۔ قریب کی نیوز ہے کہ بچہ کالج میں پڑھنے والا ہاسٹل کی بالکنی سے کود کر کے مر گیا۔ ایسے ایسے حال چال ہے۔ شراب کی لت لگ جاتی ہے، زنا کی لت لگ جاتی ہے، یا پھر ایسی حالت ہو چکی ہے کہ قرضدار آ رہے ہیں پیسہ پوچھنے کے لیے، گیمبلنگ کی وجہ سے ہارا ہے، اس وجہ سے گھر چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، اور بیوی بچے شوہر ہونے کے باوجود لاوارثوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ بیٹا ہونے کے باوجود لاوارثوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ 10 نقصانات کی وجہ سے مسلمانوں میں اتنی بگاڑ پیدا ہو رہی ہے، غیروں کی ہم کیا بات کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز سے روک رہے ہیں، اللہ اکبر، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم بیٹنگ نہیں لگا رہے، بھی صرف دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں کیا ہوگا؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی میں تم ساتھ دو ایک دوسرے کا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ یہ آئی پی ایل دیکھنا بھی اسی میں ہے، کیونکہ وہ پورے انسانوں کا نقصان کریں اور ہم دیکھ کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ اسی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک یہ گناہ جوا ہے، یہ اس میں دیکھ کر کے سپورٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ دیکھنا غلط ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں وقت کی بربادی ہے، جیسا کہ پہلے پوائنٹ میں کہا گیا۔ نمبر 3، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، سب سے بہترین انسان کا اسلام یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، اس سے انسان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ بیکار چیز ہے، اس کو چھوڑنا بہترین انسان ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 4، دیکھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہمارا تو ٹائم برباد ہو رہا ہے، ہمارا نقصان ہی ہو رہا ہے، فائدہ غیروں کو ہو رہا ہے۔ 100 بلین ڈالر، سوچئے، کروڑوں لاکھوں کروڑوں کا فائدہ غیروں کو ہو رہا ہے، یہودیوں کو، نصارہ کو ہو رہا ہے، اور وہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال میں آ رہا ہے، اور ہم مسلمان آئی پی ایل جیسے اور مختلف میچز، فٹ بالز وغیرہ دیکھ کے کر کے غیروں کا فائدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دماغ تو کھولو صحیح۔ فلسطین کے ہم سپورٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، آئی پی ایل کا بائیکاٹ کرو، ایسے تمام جتنے کھیل ان سب کا بائیکاٹ کرو، جتنے بھی موبائل فون میں گیمز کھیلے جائے سب کا بائیکاٹ کرو، کہ آج سے میں نہیں کھیلوں گا، ہے ہمت؟ ہم غزہ کے سپورٹ میں، ٹھیک ہے، ان تمام سوشل میڈیا ایپس کا جتنے صرف گیمز ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، ہے نا؟ کھانے کا بائیکاٹ کریں گے، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے، صرف دکھانے والی چیزیں کہ وہ اپنے پاس جو شیطان ہے اس میں سے برائیوں کا بائیکاٹ کر کے بتاؤ۔ بائیکاٹ کی بات آ جائے، مسلمان اپنے آپ کو 100% مسلمان بتانے کی کوشش کرتا ہے، 24 پیور گولڈ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ اب اس آئی پی ایل جیسے گیم کا بائیکاٹ کر کے بتاؤ۔ میرے بھائیوں،
اس سے انسانوں کا تو نقصان ہے، مسلمانوں کا بھی نقصان ہے، مسلمانوں میں ان کے ایمان کا، ان کے اسلام کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ اصل میں یہ آئی پی ایل وغیرہ دیکھ کر کے مسلمان خود پروموٹ کر رہے ہیں گناہوں کا، شراب نوشی کا، جوا خوری کا۔ کیا مسلمان کسی گناہ کو پروموٹ کرنے والا ہوتا ہے؟ بڑا اطمینان سے سوچے سمجھے، اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں حق سن کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا، آمین۔